وہ عثمان غازی کا بڑا بیٹا تھا، تخت کا اصل حقدار، مگر اس نے فیصلہ کیا جو شاید ہی کوئی کرے۔ آج ہم بات کریں گے اس درویش شہزادے کی جس نے سلطنت کی بنیاد مضبوط کی مگر خود سائے میں رہا۔ ایک لمحہ جو سلطنت عثمانیہ کو خانہ جنگی سے بچا گیا۔ عثمانی سکہ پہلی بار اپنی کرنسی جاری ہوئی، معیشت مضبوط ہوئی۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی کسی بادشاہ کی آنکھ بند ہوتی ہے، تخت و تاج کے لیے بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، تلواریں نکلتی ہیں اور خون بہہ جاتا ہے۔ مگر سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ایک ایسا شہزادہ بھی گزرا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ عثمان غازی کا بڑا بیٹا تھا، تخت کا اصلی حقدار، مگر اس نے وہ فیصلہ کیا جو شاید ہی کسی نے تاریخ میں کیا ہو۔ آج ہم بات کریں گے اس درویش شہزادے کی، علاء الدین پاشا کی، جس نے سلطنت کی بنیاد مضبوط کی مگر خود سائے میں رہا۔ 1326 عیسوی میں عثمان غازی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب سوال یہ تھا، نیا سلطان کون؟ روایت کے مطابق بڑا بیٹا ہونے کے ناطے علاء الدین پاشا کو تخت پر بیٹھنا چاہیے تھا، مگر علاء الدین پاشا کی طبیعت درویشانہ تھی۔ انہیں تلوار سے زیادہ علم، حکمت اور صلح سے لگاؤ تھا۔ جب اورخان غازی نے انہیں تخت پیش کیا تو علاء الدین نے ایک بات کہی جو سنہری حروف میں لکھی گئی: میرے بھائی، ہمارے والد کی دعا اور تلوار تمہارے ساتھ تھی، فوج تمہاری سنتی ہے، اس لیے تخت کا اصل حقدار تم ہو، میں نہیں۔ اس ایک جملے نے سلطنت عثمانیہ کو اس خطرناک خانہ جنگی سے بچا لیا جو اکثر سلطنتوں کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ علاء الدین پاشا نے تخت ٹھکرایا مگر ذمہ داری نہیں۔ وہ جنگلوں میں جا بیٹھنے والے نہیں تھے، وہ بنے اورخان غازی کے پہلے وزیر، عثمانی سلطنت کے پہلے گرینڈ وزیر۔ علاء الدین نے ثابت کیا کہ جنگ صرف تلوار سے نہیں، نظام سے جیتی جاتی ہے۔ ان کی 3 تاریخی اصلاحات نے عثمانی ریاست کو ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا۔ 1. عثمانی سکہ پہلی بار اپنی کرنسی جاری ہوئی، معیشت مضبوط ہوئی۔ 2. فوجی وردی، پہلی مرتبہ فوج کو ایک جیسا لباس دیا گیا، دوست اور دشمن کی پہچان آسان ہوئی۔ 3. مستقل فوج، ان کا سب سے بڑا کام ہمیشہ تیار رہنے والی فوج کا مشورہ۔ اسی سے یایا اور بعد میں جنیسری فوج کی بنیاد پڑی۔ اتنی طاقت ہونے کے باوجود علاء الدین پاشا نے کبھی شاہی ٹھاٹ باٹ کو چھوا تک نہیں۔ وہ اکثر عام لوگوں کے درمیان سادہ لباس میں دیکھے جاتے۔ ان کا مقصد شہرت نہیں، خدمت تھا۔ بورسا میں ان کی بنوائی ہوئی مسجد آج بھی ان کی زندگی کی سادگی کی گواہ بن کر کھڑی ہے۔ آخری وقت آیا تو انہوں نے وہی سکون پایا جس کی وہ زندگی بھر تلاش کرتے رہے۔ کستل کے مقام پر انہیں سپرد خاک کیا گیا، مگر ان کا بنایا ہوا نظام اگلے 600 سال تک سلطنت کو چلاتا رہا۔ دوستو، علاء الدین پاشا کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بڑا آدمی وہ نہیں جو تخت پر بیٹھے، بڑا وہ ہے جو قوم کے لیے اپنی انا قربان کر دے۔ اگر اس دن علاء الدین پاشا نے تخت کے لیے لڑائی کی ہوتی تو شاید عثمانی سلطنت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ آپ کو علاء الدین پاشا کی یہ قربانی کیسی لگی؟ کیا آج کے دور میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔